سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام معرومین، میرے معرومین، خاص طور پہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رضوی، ڈاکٹر مہدی رضا رضوی اور ان کی تمام فیملی کو، استاد سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویدع المستغفرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران شہید الشہداء، ماہ محرم الحرام کا دوسرا عشرہ اور یہ مجالس اعزاء جاری اور ساری ہیں۔ ہماری گفتگو کربلا جاوداں ہے کے عنوان سے آپ کے درمیان میں چند دن یہ توفیق الہی ہے کہ بہرحال یہ موضوعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کسی اور زاویے سے اسی بات کو آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنا ہے۔ کربلا کی یہی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ واقعہ ایک ہے، تاریخ بھی ایک ہی ہے، اور آئے بھی تھوڑے سے تھے، لیکن نہ قلم تھک رہے ہیں نہ زبانیں تھک رہی ہیں۔ ہر دفعہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہر دفعہ بولا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے کربلا کے لیے بولا جاتا ہے، پورا دن، اور ہر شخص بول رہا ہے۔ نہ بولنے والا تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاوداں ہے کربلا۔ یہ کربلا کی ایک اور دلیل ہے کہ کربلا ہمیشہ کے لیے ہے۔ کربلا، کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی ہے، صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ کل آپ کی خدمت میں نے بہرحال یہ کچھ عرائض پیش کیے کہ اول خلقت سے معاملہ شروع ہوا اور یہ معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک تو آ گیا۔ کب پہلی خلقت ہوئی، اس کے بعد سے رہ کے پھر زمین پر بھیجا گیا، پھر اس کے بعد
آتے رہے اور پھر یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب اس کے بعد بھی آگے معاملہ جائے گا، پھر ظہور ہوگا اور پھر ظہور کے بعد قیامت ہوگی. پھر قیامت کے بعد ایک اور جگہ جہاں قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. اب ہمیشہ جہاں رہو گے وہ ملکیت کس کی ہے؟ بھائی وہ کس کی ملکیت ہے؟ سید و محمد. بھائی آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ جاتے جائیں، ٹریول کرتے جائیں. عالم برزخ انسان مرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. قبر ظاہری طور پر یہ جگہ ہوتی ہے جو چند فٹ کی انسان جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ جگہ تو ظاہری ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں. اور بھی بہت سارے ہیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے. اور ظاہر ہے جب انسان دوسروں کے لیے سوچے گا تو اپنے لیے بھی سوچے گا. تو یہ ہر طرح سے بہتر ہے. لیکن اصل وہ جو جگہ ہے وہ یہ قبر نہیں ہے، اصل وہ عالم برزخ ہے جس میں بدن چلا جاتا ہے. اب بدن جو ہے وہ تو خاک میں مل کے ختم ہو جاتا ہے، اصل روح اس عالم برزخ میں ان ساری چیزوں کو فیس کرتی ہے، مشکلات. جب آپ مرتے ہیں تو فوراً عالم تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اس عالم سے ادھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی آواز نہیں آتی. جب آپ آخری وقت میں انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا کام اب تمام ہے. سکور کارڈ آ جاتا ہے، کتنی اننگ کھیلی تم نے، کتنے تمہارے چھکے لگے اور کتنی مس بالیں ہوئی ہے، یہ سب آ جاتا ہے. اب وہ چاہتا ہے میں بتاؤں کس کو؟ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، نتیجہ مجھے نظر آ گیا. لیکن وہ بول نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ اب دوسرا عالم شروع ہو گیا. حتیٰ بعض علماء کرام کے خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ مطلب جب مر گئے تو دیکھا کہ خود دیکھ کو لوگ گرد میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ دفنا کے بھی چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اب اس عالم میں مشکلات بھی اتنی ہی ہیں. اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، برا کریں گے برا پائیں گے. وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہے، وہاں پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، وہاں تعلقات نہیں چلیں گے. یہاں تو کوئی تعلقات کر کے کام کروا لیتا ہے آدمی، وہاں تعلقات نہیں چلیں گے. وہاں عین ہی جو عمل ہے نا وہ مجسم ہو جاتا ہے. جو آپ نے عمل کیا ہے وہ جسم بن جائے گا. کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، اس عالم میں وہ یا جانور کی صورت میں یا بچھو کی صورت میں چپکا رہے گا، چاہے چھوٹی سی کی کسی کا حق کھایا ہوا. اسی لیے اسلام حقوق العباد کی بہت پابندی کرواتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے معاملات معاف کر سکتا ہے، وہ کر بھی دیتا ہے، لیکن کسی اور کا معاملہ خدا معاف نہیں کرے. شہید دست غیب بھی جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، روزنائی یا عالم غیب، اس طرح کی کتابیں بہت ساری ہیں کہ اس عالم میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک شخص نجف کے اندر اس نے قرض دیا ہوا تھا کسی کو، وہ بندہ واپس نہیں کرتا تھا، تو اس کو پیسے چاہیے تھے واپس. ہمارے بھی ہوتا ہے، لے لیتی ہے پبلک، دیتی نہیں ہے پھر. اور ویسے بھی آج کل کے دور میں جب کسی کو دے دیں تو بس پھر بھول جائیں، تو آپ نے دے دیا وہ دے دیا. ادھر اس واپس نہیں کرتا تھا، کاروباری آتا. اب اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو درس نے آپ کے پیسے دینے ہیں نا، یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے.
آپ ان سے کہیں، وہ جو ہے وہ آپ کے لیے شاید کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان کو، اب ان کا درس ہو رہا تھا، وہ بھی آیا، سب لوگ آئے تھے۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جب میں اس سے پہلے کہ میں یہ استاد بن تھا، میری دکان تھی، میری دکان پہ ظاہر ہر کوئی آتا تھا، تو ایک یہودی بھی آیا، تو لین دین کے معاملے میں اس کو مجھے کچھ دینا تھا، ایک دھرم اس کو واپس کرنا تھا، اور جو میرے پاس تھا نہیں اس وقت، تو میں نے کہا بعد میں لے لینا۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ میں نے کہا ابھی نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ خلاصہ وہ چلا گیا۔ یہ کہتے میں سو رہا، میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے، قیامت میں مجھے فرشتے لے کے جا رہے ہیں پل صراط سے۔ پل صراط میں چلتے چلتے اچانک سے ایک طرف آگ ہے، ظاہر ہے آپ کو پتا صراط کا راستہ، ایک طرف آگ ایک طرف باغ، بچ کے جانا ہے۔ صراط ہر کسی کی الگ الگ ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں۔ کچھ لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی صراط۔ کچھ کے لیے صراط ایسی ہوگی کہ کوئی کرولنگ کرتا ہوا جائے گا، اسے بچہ نہیں جا رہا ہوتا بچ 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 کے۔ کچھ بچ بچ کے چل رہے ہوں گے، کچھ آرام سے چل رہے ہوں گے، کچھ نور کی صورت میں ایک دم نکل جائیں گے۔ کچھ سب کی صراط الگ الگ، اس صراط کی بھی جو آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ یہیں کرنی ہے، یہیں سے آپ کی ہوگی تو وہاں آپ کو ملے گا۔ اب یہ کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اچانک سے وہ باہر آیا آگ سے، اور اس نے کہا کہ میرا ایک دھرم واپس کرو۔ اب میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے بچائیں اس سے۔ تو ملائکہ نے کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ تھا، یہ وہیں طے کر کے آنا تھا، یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ مانگے، اب یہ کہاں سے دے ایک دھرم، بھائی وہاں کہاں سے آپ ایک دھرم، وہاں کون سی وہاں کوئی کرپٹو کرنسی تھوڑی چلے گی وہاں پہ جا کے، کوئی یہاں پہ آج کل ہم ڈیجیٹل کرنسی جو کما رہے ہیں یہ تھوڑی چلے گی وہاں پہ، وہاں تو کوئی اور کرنسی چلتی ہے، ویسے بھی اس کا سکہ بھی کوئی اور ہے۔ اب جتنی جمع کریں گے اتنی کام آئے گی، اور اس کا اکاؤنٹ بھی کوئی اور ہے، دنیا کے اکاؤنٹ نہیں ہے، اور کوئی چرا بھی نہیں سکتا اس کو، کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ اس لیے مولا متقیان کہتے ہیں نا کہ جو مجھے چاہتا ہے اگر اس کی گردن پہ تلوار بھی رکھ دو تو وہ میری محبت کو دل سے نہیں نکالے گا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو کہا اچھا یہ میری انگلی جو آگ میں بھگولا، آگ کھولتی ہوئی ہے، یہ مجھے سینے پہ لگانے دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں مرتا کیا نہیں کرتا، اور کوئی آپشن؟ اس نے آگ انگلی لگائی، ایک دم سینے میں جلتا ہوا سوراخ ہو گیا، ایک دم یہ اٹھا خواب، اور اس نے کیا دیکھا، اس کے سینے پہ سیاہ نشان تھا۔ ایسا نہیں ہے اس عالم سے یا چیزیں، تو اس نے وہ اپنے درس میں کھول کے دکھایا استاد نے کہ یہ نشان ہے۔ تو ہم جو یہاں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کریں گے، تھوڑا سا بھی اگر آپ نے کسی کا حق کھایا جواب دینا پڑے گا، اور نہ صرف جواب بلکہ اس دنیا کے اندر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا بغیر پوچھے، دیکھیں اسلام کتنا بہترین قوانین دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر پانی پاک بھی رکھا ہوا ہے نا تمہارے سامنے، صاف بھی ہے پاک بھی ہے، جس میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ نماز واجب ہے، کرنی ہے، لیکن اگر صاحب نے اجازت نہیں دی تو آپ وضو نہیں کر سکتے اس پانی سے۔ اب یہاں پر ہم اپنی بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ حلال لقمہ دے رہے ہیں، حلال رزق دے رہے ہیں۔ کتنا اثر ہے اس معاملے کا۔ بہرحال عزیزان محترم، تھوڑا سا بھی ساتھ دیجیے گا، لے کے تو آپ کو بہرحال مراحل ہی لے کے جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ حلال لقمہ، مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے عالم دین کہ امام خود ان کو خط لکھتے ہیں،
امام کے ساتھ سوار ہوئے، جا رہے ہیں، امام سوار ہو گئے ساتھ. اب آپ شخصیت دیکھیں، اور امام جب تک نہ جائیں کوئی پہچان نہیں سکتا. امام سوار ہے ساتھ ساتھ. اب امام پوچھ رہے ہیں کہ اچھا وہ مقدس اردبیلی کو جانتے ہو؟ اب خود ہیں، لیکن کیا اخلاص ہے، خلوص اور اخلاص جاویداں ایک عمل ہے کربلا کا. خلوص کتنا، اخلاص ہاں ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ ایسا ہے ویسا ہے، ہاں اچھا ہے، سنا ہے، بس ٹھیک ہے. مطلب ابھی ہم ہوتے اللہ بخاری صاحب کو جانتے ہیں، اللہ بھائی کیا ہو، نہیں جانتے. آپ کو نہیں پتا، کس کو دیکھ رہے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں جانتا وہ شیعہ ہونے میں شک ہے ہمیں اس کے. کیوں بھائی؟ ہر کسی کے موبائل میں ہیں ہم، تو اب ہم نہیں تو پھر کون ہوگا؟ لیکن آپ ادھر اخلاص دیکھیں اساتید کا. یہ تو ہمیں نہیں دیکھا کریں. ظاہر بعض لوگ ہمیں دیکھ کے مراجع اکرام کو بارے میں سوچ رہے ہیں ہم لوگ بہت ہی نیچے ہیں، وہ بہت بڑی ہستیاں، وہ خلوص اور اخلاص. مقدس اردبیلی جب رات کی تاریکی میں مولا کائنات کے حرم جاتے تھے، بند دروازہ خود کھل جاتا تھا، خود کھل جاتا تھا، اور امام سے کلام کرتے تھے. کلام اس مقام پہ. خود کیسے پہنچے اس مقام پہ؟ کیسے پہنچے؟ ان کے والد نے ان کی کیسی تربیت کی. ان کے والد خود عالم دین ہے. ان کے والد جب جوان تھے، طالب علم تھے، بہت پابند تھے ہر چیز کے. درخت کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے نیچے تھکے، پانی بہہ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں نہر، چھوٹی چھوٹی نہریں بہہ رہی ہوتی ہے نا، ادھر آپ کسی کے کھیت میں سے گزرتی بھی آئے گی، باغ میں سے گزرتی بھی آئے گی، تو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، پھل گر جاتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، پانی بہہ تو ایک سیب آیا، انہوں نے سیب اٹھایا اور سیب کھا لیا. اب ان کو احساس ہوا کہ یہ سیب میں نے کسی کا مالک تو اس کا کوئی اور ہوگا، میں نے اس کی بغیر اجازت کے سیب کھایا. اب کیا کریں؟ اب اس پانی جہاں سے آ رہا تھا اس کا پیچھا کرتے رہے کہ یہ کہاں سے. دیکھا ایک باغ میں سے گزر رہا ہے، وہاں سیب کے درخت ہیں. کہا پھر اس باغ کا مالک ہی اس سیب کا مالک ہوگا. وہ پہنچے، کہا ایسا ایسا ہے، ایک سیب آیا، میں نے کھا لیا، میں آپ سے اجازت طلب، حلال کر دیں، میں نے یہ سیب کھایا ہے. یہ سیب ہم پورے پورے باغ کھا جاتے ہیں لوگوں کے، پوری پوری زمینیں کھا جاتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والوں کو. اب سیب کی اجازت طلب کی. اب آگے جو شخص تھا اس نے بولا میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. اس نے کہا کہ ایسا جوان آیا ہے، اس نے بھی شرط لگا دی. کیا؟ میری بیٹی ہے، وہ بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بدن اس کا جو ہے وہ شل ہے، اس سے شادی کرو گے تو حلال کروں گا. بولا ایک سیب. اب یہ بھی اتنا متدین شخص، طالب علم جوان، اس نے بولا ہاں مسئلہ نہیں، میں کروں گا. اب جب نکاح ہوا اور جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو خاتون نے سلام کیا. اب یہ پریشان کہ یہ تو بول نہیں سکتی، یہ تو سن نہیں سکتی، یہ تو بدن اس کا. تو باپ داخل ہوا کمرے سے، کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کو بولا کچھ نہیں آج تک. میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کی آواز سنی نہیں. اس کا وجود پاک اور مطہر ہے. تبھی پھر مقدس اردبیلی پیدا ہوئے. خوب عزیزان محترم، خوب آپ سمجھیں ایک لقمہ کتنا امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولانا، پھر ہم کہتے ہیں ہم سے نماز میں صبح اٹھا نہیں جاتا. ایسی ہے نا، ہمیں سمجھ میں، ہمیں کیوں نہیں چیزیں سمجھ میں آتی، مگر چیزیں جو ہیں وہ چائنیز میں تھوڑی ہیں، چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زبان، لیکن ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں. ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اب یہ گڑبڑ ہر کوئی اپنی خود چیک کرے کہاں گڑبڑ.
رجب علی خیاط بہت بڑے عارف تھے. ایک شخص کاروبار آدمی تھا, اس کا سارا کاروبار خراب ہوا, پریشان. ایک عالم دین کی خدمت میں گیا, انہوں نے وظیفہ دیا, 40 دن عمل کیا, کچھ نہیں ہوا. دیکھا کہ وہ بازار میں جا رہے ہیں عالم دین, کسی بزرگ کے ساتھ پہنچ گئے ان کے پاس. کہا کہ آپ نے مجھے عمل دیا, میرا کام نہیں ہوا. کہا کہ ان بزرگ سے کہو اپنی مشکل. وہ رجب علی خیاط تھے. ان سے کہا کہ میرا یہ, کہا کہ جتنی دعائیں کر لو کچھ نہیں ہونے والا. کہا کیوں؟ کہا کچھ مہینے پہلے تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہوا اور تم نے ابھی تک اپنے یتیم بھانجوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں, ہم پھر پریشان ہیں, ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں, رزق میں تنگی ہے. آپ اکیلے تھوڑی جینے آئے ہیں دنیا میں. پروردگار نے معاشرہ بنایا ہے, معاشرے کے حقوق آپ کو دینے ہیں عزیزان محترم. تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ کربلا کیا ہے. کربلا آسان نہیں ہے. اب یہ پہلی چیز, خلوص, اخلاص, لقمہ حلال. سید الشہداء علیہ السلام آخری وقت تک خطبہ دے رہے ہیں. جب زہیر بن کین کو بھی بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو, وہ اتنا انہوں نے کہا, سامنے والے نے یہی بولا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے زہیر, تم تو دوسرے مسلک کے تھے, تم کہاں امام کے ساتھ چلے گئے. کہا کہ ایک واعظ, ایک نصیحت انسان کو تبدیل کر دیتی ہے. کہا میری جب ہر جگہ یہ کاروان چل رہا تھا تو میری زوجہ نے مجھے کہا کہ دیکھو سیدہ کے بیٹے کو اکیلا مت چھوڑنا. کہا میری زوجہ کے واعظ نے مجھے تبدیل کر دیا. عزیزان محترم, لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے زہر کو, زہر کوئی فائدہ نہیں, آ جاؤ. کیوں؟ ان کے شکم حرام سے پر ہیں, یہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے. عزیزان محترم, ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. یہ مجلس پاکیزگی کی جگہ ہے. وجود کو پاک کرنا ہے, باطن کو پاک کرنا ہے, نگاہوں کو پاک کرنا ہے, کانوں کو پاک کرنا ہے. تبھی تو ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے پائیں گے. ایک سوسائٹی, وہ سوسائٹی کہ جسے ایپوکلپس کہتے ہیں, وہ آخری زمانہ کہ جس میں ایک عورت اپنے سر پر زیورات لے کر چلے گی, کوئی لالچ کی نگاہ سے اسے دیکھے گا نہیں. ایسے ہی ہے نا زمانہ, آخری زمانہ یہی ہے. کوئی حسد نہیں رکھے گا, کوئی کسی سے بغض نہیں رکھے گا, کوئی کسی سے جلے گا نہیں. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ ابھی سے شروع کریں گے. جب آج ہی آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ کیسے کل امام کی حکومت کے اندر داخل ہوں گے؟ کربلا امام کی وادی ہے, اور امام کی وادی میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. بشرطہا و شروطہا, یہ شرائط پوری کرنی ہے عزیزان محترم. اب یہ جو جاویداں معاملہ ہے, عمل جیسا برزخ ویسا. اب برزخ کے اندر ایک خاتون بیان کرتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دنیا کے اندر یہ تجربہ ہوتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, نان مسلمز کو بھی یہ سب ہوتا ہے, صرف مسلمان نہیں ہے, نان مسلمز کے اوپر کیا ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے مر جاتا ہے, کوما میں چلا جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا. وہ برزخ دیکھتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اگر اس کو واپس آنا ہوتا ہے. تو کئی لوگوں کو اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں. ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں بھی حادثے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی, کوما میں چلی گئی. میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا, اور جو بھی بہرحال زندگی تھی, جو مشکلات تھی, میں نے برزخ کے اندر مشکلات طے کی. اور ایک غار سا ہے, ایک ٹنل سا ہے, اور میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں. آگے جا کر دیکھی دیوار ہے, راستہ نہیں ہے, پیچھے بھیڑیے ہیں. اچھا بھیڑیے بھی میں آپ کو بتا دوں, دنیا کے جو بھیڑیے ہیں نا, یہ بہت خوبصورت ہیں ان بھیڑیوں کے مقابلے میں. جنہوں نے دیکھا ہے نا, وہ جب یہ بتاتے ہیں ان کا بدن کانپ جاتا ہے. جنہوں نے ان بھیڑیوں کو دیکھا ہے, بہت خوفناک ہے, اور آسان نہیں ہے وہ عالم. وہ خاتون کہتی ہے میرے پیچھے بھیڑیے اور سامنے دیوار, جگہ نہیں تھی فرار کی.
لیکن مجھے عادت تھی یا حسین کہنے کی. میں مشکل میں پھنسی. مشکل تھی نا, یہاں جو عادت تھی وہی یہاں میں یا حسین کرتی تھی, وہاں میرے منہ سے یا حسین نکلا. ایک ہاتھ آیا جو مجھے اس ٹنل سے باہر نکال کے لے گیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی سردار, یہ بادشاہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ. تعلقات بنا دے. شاہ نے خالی یزیدیت کا عکاسہ کر دیا. شاہ نے خالی یزیدیت کا عکاسہ کر دیا. اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا. اور باوفا کے خشک ہونٹوں کو نہ چھو پایا فرات. اور باوفا کے خشک ہونٹوں کو نہ چھو پایا فرات. حشر تک عباس نے پانی پیاسا کر دیا. وَدُلَّا یَدُلَّا مارے قیدات جناب امیر المومنین شہر خدا سپر پاک نعرہ جانے محترم, یہ ہر عالم میں موجود ہے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ تعلق کیسا بنا کے رکھتے ہیں. آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ کا تعلق کیسا ہے, آپ کا رابطہ کیسا ہے. یہاں مشکل میں پھنستے ہیں, یہاں آپ امام کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر یاد کرتے ہیں تو وہاں بھی یاد کریں گے. لیکن اگر یاد نہیں کرتے, اور ویسے جو میرا تجربہ ہے عمومی طور پر, سب کے لیے نہیں, ایک عمومی طور پر, ہم لوگ دل سے امام کو یاد نہیں کرتے. دل سے, اندر سے, کہ جہاں پر انسان کی چیخ نکلے وجود سے, وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, محبت کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ایک عمومی سطح ہے. امام کو خاص چاہیے, خاص, جو اندر سے. بھئی کیوں اندر سے؟ کیونکہ وہ جو کربلا پہنچے تھے ان کا خلوص اور اخلاص کیا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے, مگر ان کو یہ خوف نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ امام تک پہنچ چکے تھے. اب وہ جانتے تھے کہ یہ اصل یہی ہے, امام ہے. اب کچھ بھی ہوتا رہے, کچھ بھی ہو, نہ انہیں گھر کا خوف تھا, نہ انہیں مال کا خوف تھا, نہ انہیں اولاد کا خوف تھا, نہ انہیں اپنی جان کا خوف تھا. کوئی خوف ہی نہیں تھا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان الاولیاء, اللہ کے جو ولی ہیں, لا خوف علیہم, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, ان کو کوئی حزن نہیں ہے. خوف کا تعلق کس سے؟ آئندہ سے, فیوچر سے. یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, کام ہوگا, نوکری لگے گی, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, یہ سب کیا ہے؟ خوف. حزن پاسٹ, گزشتہ, یہ نہیں ہوا, یہ رہ گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, یہ سب کیا ہے؟ انسان اسی میں گھوم رہا ہے. اس چکر میں اپنے حال کو خراب کر دیتا ہے. وہ آئندہ کی پریشانی, پچھلے گزشتے کا افسوس ابھی جو ہے اس کو خراب کر رہا ہے. اور اللہ کے ولیوں کو نہ آئندہ کا خوف ہے, نہ گزشتہ کا غم ہے کوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے تک پہنچ چکے ہیں. اب ان کو نہیں ہے خوف, وہ اس وادی میں داخل ہو گئے. عزیزان محترم, کربلا اسی لیے جاوداں ہے کہ یہاں پر جو ایک اور عوامل ہے, ایک اور فیکٹر ہے, وہ امام ہے. اور وہ امام جو معصوم ہے,
وہ امام جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب یہ جو اتنا عرصہ چلتے گئے اور آگے تک بڑھ گئے، اور خدا نے بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنا آئے، اس سرزمین نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی سیٹلائٹ چینل تھے، نہ کوئی ایسی چیزیں تھیں، پھر بھی کیسے آج پوری دنیا کے اندر ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس وادی میں داخل ہو گئے جو جاویداں وادی ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس کی حکومت امام کرتا ہے۔ اب جب یہاں پر مومن آ جائے تو پھر ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں۔ یہ ایسی وادی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں وادی میں پہنچانا جانے والا، ہم جو بار بار ذکر سنتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر آنا ہے۔ اور یہ جو خلوص اور اخلاص ہے، خاص طور پر اگر آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا دیکھیں تو لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے توسل کر کر ان ہستیوں سے اپنے آپ کو آگے لے کر گئے ہیں۔ ملا کلی تہرانی جو بہت بڑے اپنے زمانے کے تہران کے عالم تھے کہ پورا قبلہ کہتے ہیں اس وقت اسی طرف تھا، کیوں؟ حضرت حر سے متصل ہوئے۔ حضرت حر نے وہ مقام دیا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بغیر اس عالم دین کے چل نہیں پاتا تھا۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو متصل کر دیں؟ یہ اتصال کا مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح اس کو فکس کرنا پڑے گا۔ اگر زنگ لگا ہوا ہے، آلودہ ہے، رکاوٹیں ہیں، تو چیز جوڑنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر موبائل کی بیٹری کمزور ہو تو سگنل جتنے بھی مضبوط ہوں، موبائل نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے وجود کی بیٹریوں کو ریچارج کرنا ہے۔ سگنل آ رہے ہیں، سگنل پوری دنیا میں ہے، ہم ریسیو کریں ان سگنلوں کو۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ بولیں جی جہاز اترنا ہے یہاں پہ، کیسے اترے گا یہاں جہاز؟ ہیلی کاپٹر اترنا ہے، کیسے اترے گا؟ اس کو ایک ہیلی پیڈ چاہیے۔ ہیلی کاپٹر جتنا بڑا کوئی چیز اتارنی ہو اتنا بڑا انتظام چاہیے۔ تو اگر آپ اس عالم سے کچھ اتارنا چاہتے ہیں تو اپنی ظرفیت کو بڑھانا پڑے گا۔ بڑھائیں، جتنا بڑھائیں گے اتنا خدا فضل و کرم بڑھاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا والے اپنی ساری ظرفیتوں کو امام کو دے گئے۔ اب امام نے ان کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہم ابھی بھی ہر نماز کے بعد، جب بھی زیارت پڑھتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ساری دنیاوں کے رخوں کو موڑ دیا کربلا کی طرف۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم واقعاً کربلا سے یہی درس لے رہے ہیں؟ ہم کربلا سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم اس وادی میں پہنچ جائیں۔ امام کا معاملہ تو چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس نے نہیں رکنا۔ اور امام ہمارے ہر عمل کو غور سے دیکھ رہا ہے، کوئی چیز امام سے پوشیدہ نہیں۔ اور سید الشہداء علیہ السلام تو وہ ہستی ہے، روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص زیارت پہ جاتا ہے کربلا، کہ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو شخص کربلا زیارت پہ جاتا ہے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ امام اسے جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حتیٰ آپ یہاں سے، راوی کہتا ہے کہ میں امام نکی علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد و امام کی خدمت کا مولا، ہم بہت دور رہتے ہیں، ہم آپ کے قریب نہیں، ہم دور رہتے ہیں، ہم ہر وقت تو نہیں آ سکتے۔ اب ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہو، کچھ پیغام پہنچانا ہو تو ہم کیا کریں؟ رابطہ کیسے کریں؟ ظاہر ہے وہ زمانہ آج کے زمانوں کی طرح تو تھا نہیں، تو دور رہتے ہیں۔ تو کہا کہ تم کہیں پہ بھی ہو، تم اپنے لبوں کو صرف ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں۔ وہ امام ہے، مگر پہلے بولتے تھے کیسی بات ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ یہاں سے کسی کو بھی کال کریں، وائس نوٹ بھیج دیں، ایک ساتھ ہزاروں کو بھیج سکتے ہیں، آپ لاکھوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز آپ
آپ سسٹم بھی آپ نے بنایا ہے, موبائل بھی آپ نے بنایا ہے, یہ سب آپ کا بنایا ہوا ہے, یہ اوپر والے کا نہیں ہے. ہاں آپ استعمال اسی کا کرتے ہیں, سب کچھ ہر چیز اسی کی ہے. سلیکون بھی زمین سے نکلتا ہے جو لگتا ہے اندر, یہ ہوا میں جو آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں یہ بھی اسی کی ہوا ہے, یہ سب ہے نظام اسی کا, لیکن پھر بھی آپ نے بنایا ہے. تو جو اس کا اپنا نظام ہوگا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. یہ آپ کا ہے, ان کا نظام کیسا ہوگا؟ ان کا نظام وہ جہاں سے بھی سن لے. راوی بیان کرتا ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, امام تشریف لا رہے کہاں؟ مدینہ سے خراسان, رستے سے نیشاپور سے بھی گزرے تھا. دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ ہے اٹھا ہوا ہے, امام اس جنازے میں شریک ہوئے, اس کے جنازے کو دفنایا. امام نے اس کے نام سے اس کو پکارا. لوگوں نے بولا کہ آپ تو کبھی ادھر آئے نہیں, آپ کو کیسے پتہ لگے کون ہے؟ کہا ہمارا چاہنے والا دنیا میں کہیں بھی ہو ہم اس کو جانتے ہیں. جانے ہوتا خود سمجھنے کی کوشش کریں امام کون ہے. یہ ہے امام کربلا میں. جب ایسا امام کربلا میں ہو تو امام جاویداں ہے, کربلا جاویداں ہے. پھر کربلا ختم نہیں ہو سکتی. پھر کربلا کو آپ کچھ بھی کر لیں. پوری دنیا کی تاریخ, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حکمراں بڑی کوشش کی انہوں نے. صدام نے بڑی کوشش کی کہ روک دے کس طریقے سے کربلا, زیارتیں روک دے, حملے بھی کیے, حرم کے اوپر حملے, سب کچھ کیے. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ بات یہ کہ کہاں گئے, یہ نہیں. دنیا کے سارے بڑے بڑے حکمراں, بڑے بڑے ٹائرنٹ آئے کربلا کو روکنے کے لیے. کربلا کو روکیں, اس کو روکیں. یہ آپ کا یہ دنیاوی معاملہ ہے نہیں, ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ. بھائی جن کے حرم کے گرد 4000 ملائکہ طواف کر رہے ہو, اس کو آپ کیا روکیں گے؟ اور روایت ہے کہ 70,000 ملائکہ کربلا زیارت پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آتے ہیں, پھر وہ جب جاتے ہیں تو دوسرا گروہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ آتا ہے, پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کر کے گیا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے ابھی تک. امام بہرحال آپ کی بہت محبت ہے. اللہم صلی علی محمد. کل انتظامیہ مجھے یہ نہ کہتے مولانا صاحب تھوڑا الگا ہاتھ رکھیں, پبلک نعرے اگر لگاتی رہی تو ہم آپ کو تو لفافہ خالی دیں گے پھر. تو یہ نہ ہو, کیونکہ بہرحال لوگ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں مولانا نے کتنے منٹ پڑھا. یہ بھی آج کل بھائی حساب کتاب, آج تو سب کچھ ڈیجیٹل ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو محبت تو آپ کی مولا کے لیے ہے, یقیناً میرے لیے تھوڑی ہے. تو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ بہرحال آپ جو ہے وہ گزرتے گزرتے امام تک پہنچے. سجدان محترم
اللہ صلی علی محمد تمہیں دوبارہ تمہیں کل سے صرف برزخ ہی پڑھوں گا تاکہ جو ہے وہ تھوڑا آدمی درود اور قبر میں بھی مولا کو پکارے کہ مولا ادھر ہی بچائیے گا. عزیزان محترم بہرحال سمجھ نہیں بنا ہے تو مولا کی محبت اس میں انسان کے اوپر اختیار بھی نہیں ہے اور یہی نعرے ہیں جو اوپر جاتے ہیں باقی ہماری تو کوئی بھی چیز اوپر جانے والی نہیں ہے. عزیزان محترم خوب یہ نام ہی ایسا ہے اس نام میں خدا نے لطف رکھا ہے کرم رکھا ہے اور اسی میں ہی سب کچھ ہے. یقیناً خدا بس ہمیں عملی طور پر ان نعروں کا مستحق قرار دے ہمارے عمل سے یہ نعرے اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں. جب جہاں نماز پہ کھڑے ہوں تب بھی ولایت ہمارے اندر نظر آئے. جب گھر کے اندر ہوں ماں باپ کے ساتھ زوجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو بھی یہ ولایت نظر آئے. کاروبار میں ہوں تو بھی یہ ولایت نظر آئے. وہ ہر جگہ یہ ولایت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. عزیزان محترم یہ بڑی ضروری ہے. وہ مولا کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ایسے ہی ہیں اور وہ مناجات جو ائمہ علیہ السلام نے پڑھی ہیں وہ مناجات جوانوں سے بہرحال بزرگوں سے تو آدمی نہیں کہہ سکتا جوانوں سے کہ اپنی زندگی میں ان مناجات کو ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مولا خدا کی بارگاہ میں کیسے راز و نیاز کرتا ہے. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو یعنی آہستہ کان میں بات کرنے کو نجوہ کہا جاتا ہے. مناجات نجوہ سے ہے یعنی آہستہ سرگوشی کس سے؟ خالق سے رات کی تاریکی میں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اب انسان مناجات شبانیہ سارے ائمہ علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے. کیا اس کا ایک آدھ فراز ہے بہرحال آپ کی خدمت میں اور میں آگے کی طرف بڑھوں اور اپنی گفتگو کو آج سمیٹوں. وہاں پر امام خدا کی بارگاہ میں جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار وقد حربت الیک میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا. یعنی آپ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ سڑک پہ کھڑا ہو اور تیزی سے کوئی گاڑی گزر جائے بچہ گھبرائے ایک دم دوڑتا ہوا اپنے ماں یا باپ کی آغوش میں آ جائے خوف سے. مولا کہتے ہیں وقد حربت الیک میں تیری بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا. وقفت الیک اور تیرے سامنے کھڑا ہوں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ توحید سمجھے ہیں جانا محترم. یہ مناجات جس کو مناجات کی لذت ہو جائے نا آپ سوچ نہیں سکتے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد نے آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے امام کے حرم میں تو جو 11 رکعت نماز ہے جو 11ویں رکعت ہے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے جس میں قنوت ہے. قنوت میں استغفار ہے العفو ہے 40 مومنوں کی مغفرت کی دعا ہے حد اقل. اس میں جو ہم دعا پڑھائی کے لیے ہمیں کبھی استاد کہتے تھے تو کبھی دعائے کمیل کبھی دعائے جوشن کبیر اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دعائے حمزہ. پورے رمضان میں دعائے ابو حمزہ نہیں پڑھی جاتی انسان سے. اور ایسے علماء تھے جو قنوت میں رات کو اور ایسے پڑھتے تھے کہ واقعاً پڑھتے تھے. کہا کہ ہم کھڑے تو ہم نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس نے دعا پڑھی اور ایسی رکت کے ساتھ اس نے دعا پڑھی کہ ہمیں بھی ایک عجیب سی کیفیت جیسی نماز ختم ہوئی وہ جوان چلا گیا. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ جوان کہا تم نہیں پہچانے جوان کون تھا؟ کہا نہیں استاد. کہا وقت کے امام تھے وقت کے امام تھے.
تو یہ کہتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب ان کو پہچانیں گے؟ کہاں پہچان جاؤ گے؟ وقت لگتا ہے آدمی کو. طویل پھر لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھتے تھے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ وقت تو ظاہر کوئی نہیں بتا سکتا. تو امام یہی فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے کے یعنی جو زمانہ ہے اس کے بوڑھے بھی ظہور کو دیکھ لیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظہور قریب ہے، ظہور دور نہیں ہے، ہم نے دور کیا ہوا ہے. ظہور قریب ہے، اور جو شخص اپنی زندگی ویسے گزارتا ہے جیسے گزارنی چاہیے اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے، اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے. جانے محترم جو وادی کربلا میں پہنچ گیا وہ امام کے سامنے ہے. اس کو کیا پتا کہ لشکر سامنے کون ہے، کتنی تعداد میں ہے، پانی ہے نہیں ہے، بھوکے ہیں پیاسے، کچھ نہیں فرق پڑتا. کیوں؟ وہ امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے. جو اپنی زندگی حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہو، اپنی واجبات کا خیال رکھتا ہو، وہ ظہور کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ امام آئیں گے تو میں ٹھیک ہوں گا. نہیں، وہ ٹھیک ہو چکا ہے. وہ بالکل ویسے ہی جیسے ظہور میں ہے. یہی وجہ آج دنیا کے اندر اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو وہی جوان کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ظہور میں دیکھ رہے ہیں. وہ غافل نہیں ہیں، وہ اپنی یادوں میں امام کو رکھتے ہیں. دعائے نطبہ جو ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اس کے اندر کیا ہے کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی دوست چاہیے جس کے ساتھ میں مل کر آپ کے لیے گریا کروں. ہے ہمارا کوئی دوست ایسا کہ جس کے ساتھ مل کر ہم امام زمانہ پر گریا کریں؟ کربلا ذمہ داری ہے، کربلا ذمہ داری مانگتی ہے. عزیزان محترم اسی وادی میں ہم نے پہنچنا ہے. بہرحال میں آپ کی جو ہے وہ زحمتوں کو سمیٹوں. جاویداں ہے اور یہ رہے گی. اسے میں اور آپ اگر عمل نہیں کریں گے، میں اور آپ رہ جائیں گے، کربلا رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جاویدار ہوں تو ہمیں کربلا پہنچنا پڑے گا. اور ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں. زانے محترم بار بار میں اس لیے تکرار کرتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے سننے کی، کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے اخلاص کو، اپنے خلوص کو، اپنے عمل کو دیکھیں. خود دیکھیں، دوسرا نہیں دیکھے آپ کو، آپ خود دیکھیں. اور اگر آپ کو دوسرے کے اندر برائی نظر آتی ہے تو وہ برائی دوسرے کی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ہے. مومن مرآت المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر آپ کسی اور کی برائیاں کر رہے ہیں تو آپ اس کی نہیں کر رہے، آپ اپنی برائیاں کر رہے ہیں. تو کیا آدمی اپنی برائیاں کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو کسی کی برائی نہیں کرے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. اور ہم تو یہاں مومنوں کو ہی ایک دوسرے کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. کرا تو کچھ ہو جائے ایک دوسرے کی. ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول خدا معاشرہ دے کر گئے، بنا کر گئے. ہم بہت دور ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہم سنت پہ عمل کہاں کرتے ہیں؟ صرف مسجد میں، صرف نوافل میں. کتنا ریز دقیق زوم ہماری زندگی میں رسول کی زندگی ہو سکتی ہے. ہاتھ دھونے سے لے کر، سونے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر ہر چیز رسول خدا بتا کے چلے گئے. کتاب پڑھیں، علامہ طباطبائی نے کتاب لکھی رسول خدا کی زندگی کے اوپر. وہ بھی یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے اپنے رسول کی محبت میں آج تک؟ کتنی کتابیں پڑھی آپ مجھے بتائیں. خاتم الانبیاء، محبوب پروردگار ہے کہ نہیں ہے؟ کنتو کنزن مخفیا
خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، میں نے رسول کو خلق کیا، نور کو خلق کیا، خب اول مخلوق۔ ساری امتیں، سارے انبیاء رسول کی گواہی پر ہوں گی قیامت والے دن، ساری امتیں رسول کی گواہی پر، شافی محشر۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے آج تک، کتنی کتابیں پڑھی؟ پھر کیا کرے آدمی، مجھے آپ بتائیں کہاں جائے آدمی؟ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ کوئی اور ہے ہمارا، ہم ظاہر میں صرف ہماری لفاظی ہے، یہ سب کی شیعہ سنی سب، اس میں کوئی فرقے والی بات ہی نہیں ہے، سب باتیں عمل میں ہے ہی نہیں کوئی۔ جہاں رسول خدا ایسی تربیت کر رہے ہیں مہاجر اور انصار کی کہ وہ آدھا گھر اس کو دے رہا ہے، آدھا گھر اس کو دے رہا ہے، ایک کمرہ ہے، ایک کمرے کا حصہ تمہارا، ایک کمرے کا حصہ میرا، باغ ہے، آدھا باغ تمہارا، آدھا باغ میرا۔ کون لوگ تھے؟ کیونکہ رسول کے زمانے کے تھے۔ یہاں رسول کا پانی نہیں کرنے دے رہے، تبرکن لے رہے ہیں۔ محبت ہے نا، وہ الگ بات ہے، پھر بعد میں محبتیں وہ کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے تو یہ معاشرہ تو دے گئے نا، معاشرہ تو دے گئے، اب باقی تو ہمارے اوپر ہے، ہم کس طرح لیتے ہیں۔ ہم بھی دو چار اچھی باتیں اگر ہوں تو کر کے چلے جاتے ہیں، اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمل کتنا ہوتا ہے۔ مولانا تو بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اچھی مجلس کا جب تک کوئی عمل ہی نہ کرتا ہو۔ فائدہ صرف مولانا کو ہو رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں تو چلو لفافہ تو ہے ہی، مولانا تو اچھے ہو گئے بہت، بھائی آپ کو کیا ہوا؟ تو ہم اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ ہم خود اچھے ہو جائیں، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے بھائی خود اچھے ہو گئے ہو تو اب کمرے میں مت بیٹھو، اب جا کر پبلک کو بھی اچھا کرو، جا کر ذمہ داری ہے یہ، خوب ذمہ داری ہے یہ۔ تو اگر ہم خود بہتر نہیں ہو اس مجلس سے اٹھ کے، ہماری جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو مزاج ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ معاشرے کا مزاج خراب ہوا ہے ہر طرح کا، تھوڑی جگہ پہ اچھے رہیں گے پھر آپ دیکھیں آپ اپنا اوور آل، جو سوسائٹی کی پرابلم ہے وہ اوور آل پرابلم ہے، وہ آپ کو میڈیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے، میڈیا کے ڈراموں میں نظر آ رہی ہے، میڈیا کے ٹی وی میں نظر آ رہی ہے، خبروں میں نظر آ رہی ہے۔ کیا دے رہے ہیں ہم معاشرے کو؟ معاشرے کو الٹا ہم مریض کر رہے ہیں۔ کون حل دے گا؟ ہم خود ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی اچھا لکھ سکتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، چھوڑو بھی یہاں تو ایسے چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ کیسے چل رہا ہے یہ؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ جو اوور آل اسٹریٹجی اسلام کے خلاف ہے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ کیا وہ آنے والے اگر 2-3 دنوں میں جو اگر وقت ملا تو اس کو کھولوں گا کہ کیوں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے پہ آیا ہوا ہے۔ وہ معاشرہ صحیح نہیں ہو سکے گا جب تک معاشرے کے لوگ، فرد سے قوم بنتی ہے، قطروں سے دریا بنتا ہے۔ قطرے ہٹا دے دریا نہیں ہے، فرد ہٹا دے قوم نہیں ہے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، باقی چھوڑ دیں۔ نہیں میں اچھا کیوں نہیں ہوتا، وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ کیوں؟ آپ اچھے ہو، آپ اپنے گھر کو تو اچھا کریں، آپ اپنے گھر کو ایسا گھر بنائیں جس میں امام تشریف لائیں۔ آپ اپنے گھر صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ آپ اپنے گھر کو ایسا بنائیں، بھئی ماڈل بناتے ہیں نا آپ کیا تو ماشاءاللہ کالونیاں ہی بہت ہیں، آگے پیچھے دار بار شیر ہی شیر نظر آتے، بندے ہوتے کدھر آ گیا آدمی۔ کالونیاں ایک گھر بناتے ہیں نا، ماڈل گھر، اچھا فرنیچر بھی اچھا، ہر چیز اچھی لگی ہوتی ہے اس کے اندر، کیوں؟ تاکہ دکھائیں کہ یہ ایسا ہوگا تو آپ لیتے ہیں، ایک ماڈل بناتے ہیں اور پوری کالونی بیچ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی ایک گھر کو ایسا ماڈل بنائیں اس کالونی کا جو آخری کالونی بننی ہے، اس کے لیے اپنے گھر کو ایسا بنائیں۔ گھر میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے،
گھر میں دیواروں میں پینٹنگ کیسی ہونی چاہیے، گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسا ہونا چاہیے، کھانے سے پہلے کتنی سنت پہ عمل ہوگا، ہاتھ دھوئے جائیں گے، بسم اللہ پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی، اللہم ارزقنا، پروردگار مجھے طاہر رزق دے، مجھے پاک رزق دے، اور پھر اس کے بعد پروردگار جو میں نے کھایا ہے اس کے سے جو میری انرجی ہو وہ تیری عبادت میں خرچ ہو، وہ تیری بندگی میں خرچ ہو، نہ تیرے مقابلے میں خرچ ہو۔ خدا ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، کھانا پینا پانی سب خدا کی نعمت ہے، رزق خدا دے رہا ہے، یہ کھا کے انسان گناہ کرے، یعنی اس کی ہوا لے رہے ہیں آپ، پانی اس کا پی رہے ہیں آپ، ہاتھ بھی اسی نے دیے کماتے ہیں تو اگر سب وہی دے رہا ہے، اس کے بعد انسان گناہ کرے۔ اللہ اکبر، لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ شخص آیا نا دوسرے امام کی خدمت میں، کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، امام نے کہا خوب چند چیزیں ہیں، کر لو، گناہ کر لو، کہا کیا؟ کہا ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا کی حکومت نہ ہو۔ کہاں کرے؟ سب حکومت اسی کی، ہر جگہ دیکھ ہو ہی رہا ہے، ایسی چیز استعمال کرو جو اس کی نہ ہو، پھر کرو گناہ۔ عزیزان محترم، ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وادی کربلا یہی وادی ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے، اسی لیے امام نے سب خدا کو دے دیا، خدا کو دے دیا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ کڑیل جوان ہو، دے دیا خدا کو۔ یہاں خدا تیری ملکیت ہے، تو چاہتا ہے حسین بھوکا رہے پیاسا رہے، تو راضی ہے پروردگار؟ کسی ایک لمحے امام نے یہ نہیں کہا پروردگار تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہوا، نہیں، کہیں نہیں ہے، رضن بے قضائے وتسلیماً لیا، ہر چیز تیری، جو تیری قضاء راضی ہے حسین۔ پروردگار تو چاہتا ہے میرا جوان جائے میں جوان دوں گا، میرا بھائی جائے میں بھائی دوں گا۔ وہ چھوٹا سا بدن جو سارے بدنوں پہ بھاری ہو گیا، ایسا ہے نا؟ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بس وہ تو شام غریبہ میں سوئی، اس کے بعد تو چھوٹا بھائی سوئے گا سینے پہ جو آج تک سو رہا ہے۔ اب تو بدل گیا نا، سینہ بدل گیا، اب وہ بچی ریت پہ سوتی رہی بعد میں۔ ہاں زیادہ محترم، بس کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا نا، شام غریبہ ہوئی، بچوں کو جمع کیا، ایک بچی نہیں ہے، کہاں ہے؟ بیوی ڈھونڈنے نکلی، مقتل جہاں بدن پڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، دشت کربلا ہے، خاک ہے، دیکھا ایک سر بریدہ لاشے پر بچی سو رہی ہے، بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے نا۔ جن کی بچیاں ہیں نا وہ محسوس کر سکتے ہیں تھوڑا، ویسے تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آدمی تھوڑا سا تکلیف محسوس کر سکتا ہے، بچی ہو، چھوٹی بچی وہ بھی۔ کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے، سر تو ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے،
کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے، یہ تو خدا جانتا ہے ان 2 ہاتھوں میں ایک ہاتھ کی انگلی بھی نہیں ہے۔ اللہ، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ اللہ، وہ 2 ہاتھ بلند ہوئے اور کہا الیہ الیہ، میری بیٹی آ جاؤ آ جاؤ۔ اب آپ سوچیں رات ہے نا، اب بچی کتنا دیکھ سکتی ہوگی، اسے نہیں پتا کہ ہے کیا، حالت کیا، رات ہے، گزر گئی۔ قاتل کہتے ہیں روزے 11 محرم کو جب یہ کارواں چلا ہے تو اب سوار کروانے والے علی اکبر نہیں ہیں، حضرت عباس نہیں ہیں، محملے نہیں ہیں، ایسے ہی سوار کرایا۔ اب یہ لٹا پٹا کارواں سوار ہوا، ان کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا۔ ستم زمانے کے، کس کس کو کون یاد آیا ہوگا۔ جیسے ہی گزرا نا تو میری بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ اللہ، اب کیا ہے سامنے؟ سر بریدہ بدن ہے، خاک میں اٹا ہوا بدن ہے، کربلا کی ہوائیں اڑ رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں حاضل حسین، یہ حسین ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ پر رسول خدا کی بارگاہ میں کہتی ہے پر یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین؟ وہ بچی جو سینے پہ سوتی تھی وہ پوچھ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ہاں آزادارہ نہیں سمجھ سکتے اس مظلومیت کو، نہیں سمجھ سکتے اس درد کو، کس طرح میرے چوتھے امام نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا ہوگا۔ بس آخری مراحل اور آپ سے التماس دعا، عزیزان محترم، عزاداران، خدا آپ کے اس طرح پرسے کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جوانوں کو، اولادوں کو، گھر والوں کو سلامت رکھے۔ بس اب یہ کاروان چلا، کہتے ہیں کہ دن میں پہنچ گیا، رات میں پہنچ گیا کوفہ، لیکن شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، انتظار کیا۔ کوفہ کے دروازے پر مسلم کا بدن استقبال کر رہا، کوفہ کا دروازہ کیسے دیکھا ہوگا حضرت مسلم کی بیٹیوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ۔ بس آخری مراحل، بس التماس دعا، عزاداران محترم، یہ ہے کوفہ 61 ہجری کا۔ ایک کوفہ وہ ہے کون سا کہ جب مولا متقیان کی حکومت ہے کوفہ۔ اب اس وقت جب کاروان آیا تھا اہل حرم کا مدینہ سے تو کہتے ہیں وہ دن میں پہنچا تھا، لیکن انہیں روک دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رات ہو، تاریکی ہو، اندھیرے میں آئے اہل حرم، کوئی دیکھے نہیں، حالانکہ باحجاب ہے، محمل ہے، پردے ہیں، پھر بھی رات کو لایا جائے۔ میں کہوں گا مولا متقیان یا امیر المومنین، یہ 61 ہجری کا کوفہ، رات کو پہنچ گئے، روک دیا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح کا انتظار کرو، جب گلی کوچے میں لوگ بھر جائیں، لوگ آ جائیں، پھر آئیں گے۔ اب آئیں گے کیسے؟ محمل نہیں ہے، اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ اب آئے تو کیا یہ باغی آ رہے ہیں، اب کوئی پتھر مارے، کوئی تلواریں، زبان کے نیزے، اور یہ اہل حرم، لیکن
سنتے جائیے گا، یہ حضرت مسلم کا بدن تھا جس نے کوفہ کی گلیوں کو اپنے وجود